السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم عشرہ ذی الحجہ کی احادیث سے چوتھی حدیث پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے حج کی فضیلت اور حاجیوں کی صفات۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور اس نے بےہودگی نہ کی اور گالی گلوچ نہ بکا، اللہ کی نافرمانی نہ کی، تو ایسا شخص اپنے گناہوں سے اسی طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے ولادت کے دن تھا۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے کی ہے، اور مسلم شریف کے لفظ میں ہے کہ جس نے اس بیت یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کی اور پھر اس نے رفث اور فسوق سے اجتناب اور دوری اختیار کی، تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ولادت کے دن تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث حج کی فضیلت پر دلیل ہے، اور اس بات پر دلیل ہے کہ حج کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے، اور حج کرنے والا اپنے حج کی وجہ سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل طاہر اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جس طرح انسان اپنی ولادت کے دن ہوتا ہے۔ اگر انسان کے حج میں دو چیزیں پائی جائیں، دو صفات موجود ہوں، پہلی صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ ہے فلم یرفث، یا کہ فا کے ضمہ کے ساتھ۔ یہ رفث جو ہے فلم یرفث، یرفث فا کے ضمہ کے ساتھ ہے، مضارع ہے رفثا کا، اور رفث را اور فا کے فتحہ کے ساتھ کہتے ہیں جمع یا اس کے پہلے کے جو اعمال ہوتے ہیں انہیں، چاہے مطلق طور پر ایسا کیا جائے یا عورتوں کی موجودگی میں ان سے قربت کر کے یا ان سے اس سلسلے میں بات چیت کر کے، چاہے جماع کے ذریعے سے ہو یا شہوت کے سبب مباشرت کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رفث کا مطلب ہے بیہودہ باتیں۔ اگر انسان بیہودہ باتوں سے اور عورتوں سے جماع یا اس کے طرف بلانے والی باتیں کرتا ہے، اس سے بچا رہے حج کے دوران، اور خاص طور سے جو عورتوں سے قربت کا مسئلہ ہے وہ اگر تحلل اول سے قبل ہو، اگر حلال ہونے سے پہلے ہو، تو میرے بھائیوں اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں حج کے دوران چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں۔ دوسری صفت جو حاجی کے لیے اس اجر اور ثواب کا باعث ہونے کے لیے ضروری ہے
حاجی کے لیے حج ان اجر و ثواب کا باعث ہو، اس کے لیے ضروری ہے جو دوسری صفت وہ یہ ہے کہ ولم یفسق، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت سے نہ نکلے. اور انہی میں سے محظورات احرام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مطلب یہ ہے کہ جس نے حرام مہینے میں، جس نے حج کے مہینوں میں اپنے نفس پر حج کو فرض کر لیا، گویا اس نے احرام باندھ لیا، تو اسے چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو جو وہ اپنے آنکھ کے سامنے دیکھ رہا ہے، یا جو اللہ رب العالمین کے حج کے جو شعائر ہیں ان کو ادا کر رہا ہے، تو وہ ان کا احترام کرے اور وہ ہر اس چیز سے دور رہے جو اللہ کی رضا سے دور کرنے والی ہو، جو اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے کے منافی ہو، یعنی جس ان حالتوں میں جو کام کرنا ناگوار نامناسب ہو، جو ایسی باتیں ہوں جن کا یہاں ارتکاب کرنا نامناسب ہو، تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بےہودہ گوئی نہ کرے، وہ عورتوں سے جو ہے اس خاص مدت میں تعلق نہ کرے، اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اور نہ ہی وہ جھگڑا لڑائی کرے، یا نہ ہی بلا فائدہ کوئی وہ بحث و مباحثہ کرے. کیونکہ ایسا کرنے سے حج کی جو حکمت ہے اس سے انسان الگ ہو جاتا ہے، وہ اس کو فوت کر دیتا ہے. حج کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اختیار کرے، انسان اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول رہے، یہ حج کی حکمت ہے. اور انسان اگر فسق و فجور اور جو ہے رفث اور لغو باتوں میں مبتلا میں مشغول ہوگا تو گویا وہ اس حکمت کو ضائع کر دے گا. اور میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر گناہوں اور نافرمانیوں کی قباحت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر انسان گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب حج کے دنوں میں کرتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کے ثواب پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے کہ گناہ جو نیک اعمال کے ساتھ کیے جائیں، وہ خالی گناہ جو عام دنوں میں کیا جائے، عام حالت میں کیا جائے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس کی سزا یا اس کی جو ہے قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. چنانچہ جو محرم یا مجاہد یا روزے دار یا اللہ کے راستے میں رباط کرنے والے شخص سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ دوسرے گناہوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہ جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان حالات میں، وہ ایک عبادت کے ساتھ جڑے رہنے کے باوجود بھی سرزد ہوتے ہیں، تو یہ ان سے بڑے ہیں جو ایک عام حالت میں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. حسن کہتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو گناہوں کے ارتکاب سے، نافرمانیوں کے ارتکاب سے اپنے نیکیوں کو تم ضائع نہ کرو. اس لیے جو اللہ رب العالمین کے گھر کے قصد کر کے آئے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کر کے آئے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ جو اس حدیث میں عام مغفرت، ایسی مغفرت کہ گویا انسان اس کے بعد اپنے ماں کے پیٹ سے ولادت کے مانند ہو جائے، تو جو یہ وعدہ کیا گیا اس حدیث کے اندر، اگر حجاج چاہتے ہیں کہ وہ انہیں ملے تو ان چیزوں کو انہیں لازم پکڑنا ہوگا کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، کہیں ان کا ثواب جو حج کا ہے وہ ضائع نہ ہو. وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ حاجی اللہ رب العالمین کی اطاعت کو لازم پکڑیں، اپنے حج کی حفاظت کریں، اور رفث اور فسوق اور جدال یعنی بیہودہ باتیں، اللہ کی نافرمانی اور لڑائی جھگڑے، ان سے اپنے حج کو وہ محفوظ رکھیں. اور انہیں چاہیے کہ وہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، چاہے وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں، جنہیں بہت سارے لوگ آج ہمارے زمانے میں تساہل کے شکار ہوتے ہیں، ان سے انسان بچے. کیونکہ یہ تو تمام احوال اور اوقات میں حرام ہیں، لیکن جب حج کے دوران حاجی کرے تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہ ایام بہت فضیلت والے ہیں، یہ زمانہ جو ہے، یہ وقت جو ہے بہت فضیلت والا ہے، اور یہ جو مکان ہے وہ بہت فضیلت والا مکان ہے.
فضیلت والی جگہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی حرمات جو ہیں ان کی انسان کو جو ہے پابندی کے ان کو جو ہے انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اگر حج کرنے والا شخص احرام کی حالت میں ہے اور پھر اس کی حرمت اس طرح سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ حدود حرم میں ہوتا ہے، پھر اعمال حج وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی صورت میں جب وہ اللہ کے گھر میں ہو، جب وہ حدود حرم میں ہو، احرام کی حالت میں ہو اور وہ حج کے اعمال ادا کر رہا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے مکمل صفت پر ہو، سب سے اچھی حالت پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو حج کی صفات ہے جن پر یہ عظیم وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ اسی طرح سے ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں سے لوٹ کر گویا ان کی والدہ نے ابھی انہیں جنم دیا ہے، یعنی بالکل بے خطا اور بے گناہ ہوتے ہیں، تو ایسے ثواب کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام ہمارے جو حجاج مختلف مقامات سے دنیا کے آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ان سب کو اللہ رب العالمین کی توفیق دے اور ان سب کو اس اجر سے اللہ رب العالمین نوازے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رضا کے کاموں کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں اپنے نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھ، اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اللہ تو ہمیں اپنے کامیاب ہونے والے بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدین و تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔